ساؤنڈ ویژن کے ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ ریڈیو اسلام شکاگو بھی جو ہے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. دوبارہ ہم جو ہے امام صاحب کو مدعو کرتے ہیں. اور کیسے ہو؟ ویسے آپ یہاں شہر میں ہمارے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا گرمی ضرور لگ رہی ہوگی. گرمی تو گرما دینے والی گرمی ہے جو دلوں کو بھی گرما دیتی ہے. آپ لوگوں کی محبت ہے. جی جی جی. آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. تو کیا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کیا مقصد کیا تھا؟ کیوں ضرورت پڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ آپ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے گائیڈ، ہمارے ہادی، ہمارے امام مقرر کر کے ہمیں بھیجے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد عبدہ و رسولہ. یہ اللہ رب العزت کا عظیم ترین احسان ہے کہ آپ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کی امت میں ہم جیسے نااہل کو بھی موقع نصیب فرمایا کہ آپ کے امتی کہلا سکے. اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ میرے آقا اور ہمارے آقا حبیبنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تا قیامت آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر ایمان لانے پر ہی ایمان اور آخرت کی اندر کامیابی جو بتا دی گئی، اسی کے اندر کامیابی ہے. اور اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہماری زندگی بھی اگر صرف ہو جائے اور نسلیں اس بات میں معاملے میں لگ جائیں تب بھی ہماری خوش قسمتی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حاضرین، آپ کے سامنے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سارے باتیں اس ماہ مبارک کے اندر آئیں گی اور آتی رہیں گی اور آئی ہوں گی ان دا پاسٹ. ہاؤ ایور، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نبوت کی آپ کی تعلیمات کے اس حصے کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کا سامنا کرنے کے اندر صحابہ کو مدد ملی تھی اور حالات کا سامنا کرنے میں آسانی ہوئی بلکہ کامیابی ہوئی. اب مسلمان نہ صرف دنیا کے کسی اور ملک بلکہ امریکہ کے اندر بھی کچھ ایسے حالات سے روبرو ہو رہے ہیں جس کے اندر اگر مسلمانوں کو یہ بات بتا دی نہ جائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا کرنا چاہیے تو ایسے حالات کے اندر بہت ممکن ہے ہم بالکل نہتے رہ جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے. اور اللہ ہم سب کی اس معاملے میں حفاظت فرمائے. اور بہت ہی افسوسناک معاملہ ہوگا کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی زندگی میں ہمارے حالات جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا پورا سلوشن اور حل موجود تھا، اس کے باوجود بھی ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی، آپ کی زندگی میں سے ان واقعات کا، ان حالات کا ہمارے سامنے تذکرہ ہونا چاہیے جو ہمارے ان حالات سے سامنا کرنے میں مدد مل سکے. ان باتوں کو لے کر 3 باتیں میرا مشورہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں جاؤں آپ کا یہ ادنا سا خادم امام موسیٰ اعظم اللہ کے فضل و کرم سے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دنیا بھر میں خصوصاً امریکہ کے اندر ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر مہینہ کہیں نہ کہیں، ہر ہفتہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں خطبے کے لیے بلایا جاتا اور وہاں پر بیان کرنے کا موقع ملتا. تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ 2 باتیں لوگوں کے اندر آ جائیں. ایک، جس طرح رمضان المبارک کے اندر قرآن کو اہتمام سے پڑھنے کا ہم مسلمانوں کے اندر بلکہ تمام امت میں، تمام دنیا کے اندر ایک سلسلہ جاری ہے اور اس کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ اس کو قائم رکھے قیامت تک. میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ولاد کے موقع پر، مولود ربیع الاول کے مہینے میں، مسلمان اس بات کا کم از کم اہتمام کر لیں کہ سیرت النبی پوری کی پوری پڑھ ڈالیں.
کوئی بھی کتاب جو آپ کے سامنے ہو جس کو آپ معتبر سمجھتے ہوں، معتبر کتابوں کو لے کر سیرت النبی جس لینگویج میں بھی آپ آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اور محظوظ ہو سکتے ہیں، اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس بات کو کر لیا کیجیے۔ اگر پڑھنے کے لیے دقت ہے تو پوڈ کاسٹ آج کل بہت سارے اپنے اسکالرز کی بنی ہوئی ہے سیرت کے اوپر، اس کو سن لیجئے۔ ڈاکٹر یاسر قاضی کی ہے، شیخ یاسر برجاز کی ہے، شیخ عمر سلیمان کی ہے، امام صہیب ویب کی ہے، یا پھر ناصر جھانگڑا کی ہے۔ ان تمام حضرات کے پوڈ کاسٹ بڑے بڑے اویلیبل ہیں، بڑی ہی سہل آسان، انگریزی کے اندر بھی ہے اور عربی میں، اردو میں اگر کوئی سننا چاہتے ہیں تو جناب مکی صاحب کی پوری سیرت کی کیسٹ تیار ہے اور سی ڈی اویلیبل ہیں۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو حضرات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ سن لیں۔ ہر ایپیسوڈ کو دن میں اگر 3-4 ایپیسوڈ بھی اگر سن سکتے ہیں وہ سن لیجئے، اگر کم از کم ایک تو سننا ہی رہنا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہر سال جب آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد دہانی ہوتی رہے گی، یاد تازہ ہوتی رہے گی اور ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب یہ بات میں کہتے پھرتا ہوں پورے امریکہ کے اندر، آپ یقین جانیے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور جو میری بات پسند کی اس کے اوپر عمل پیرا رہیں۔ تو جب کبھی پھر میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا امام صاحب جس وقت پچھلے سال آپ نے یہ بات خطبے میں کہی تھی، اس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے کا اہتمام کیا، کیونکہ مجھے جاب کو جاتے آتے ہوئے 45 منٹ 1 گھنٹے کا ڈرائیو ہوتی ہے، بجائے یہ وہ باتیں سننے کے میں یہ چیزیں سننے کا اپنا معمول بنایا ہوں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں 1 سال کے اندر اپنی زندگی میں جو تبدیلی دیکھا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور محبت جو میرے دل میں ہے وہ آج سے پہلے کبھی میرے دل میں نہیں تھی۔ تو سامعین اس بات کو ضرور کوشش کیجئے، آپ اور اپنے نونہال بچوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اندر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کا جذبہ پھر سے جاگ اٹھنا چاہیے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے والی بات ہو۔ یہ بات آپ سوچیں گے کہ میں کیوں کہنے لگا اور کیوں اس بات پر میں آمادہ ہوا کہ میں جہاں کہیں جاؤں لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ ایک اسٹڈی ہوئی ہے، ریسرچ کیا گیا ہے، ایک تاریخ کی طرف جو حالیہ حالات کے حال میں یہ بات ہوئی اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، اور آپ اس بات کو سوچئے۔ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے، منظم طریقے سے۔ اوور $120 ملین اسپینڈ ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی ہے باضابطہ اس کے اوپر۔ تو انہوں نے ایک سروے کیا، اس سروے میں یہ سوالات کیے مسلمانوں سے۔ کیا سوالات تھے بھائی؟ انہوں نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ تو پھر دوبارہ سوال ان سے کیا کہ کیا آپ ہر روز 5 وقتہ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں؟ جواب یکساں نہیں ملا تمام مسلمانوں سے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر روز آپ پورے 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں؟ اس کے اندر بھی سب نے یکساں جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا آپ مسلمان ہیں، کیا ہر روز قرآن پڑھتے ہیں؟ اس پر بھی تمام مسلمانوں نے ہاں میں جواب نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، بس تمام نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ تو ہر سال رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں آپ؟ اس پر بھی تمام مسلمانوں نے 100% جواب نہیں دیا، کچھ نے کہا کہ ہاں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات سے اخذ کیا کہ یہ مسلمانوں کی نماز مسلمانوں کو اسلام سے جوڑی ہوئی نہیں رکھی ہے، قرآن کا پڑھنا مسلمانوں کو اسلام سے جوڑا ہوا نہیں رکھا ہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا جو تم قرآن پڑھتے ہو کیا تم وہ سمجھتے بھی ہو یا نہیں؟ تو اکثریت نے یہ کہا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کیا آپ اپنی زندگی میں جو بھی آپ مقام پہ ہو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح جس زبان میں آپ قرآن کو سمجھتے ہیں اس زبان میں ہی پڑھ لیا کہ نہیں؟ اس پر بھی ان کو 100% جواب نہیں مل سکا۔ تو انہوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن کا پڑھنا بھی مسلمانوں کو مسلمان رکھنے میں عمل نہیں دے رہا ہے، بلکہ پھر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ روزہ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، قرآن بھی پڑھنا مسلمانوں کو مسلمان رکھنے کے اندر نہیں رکھ رہا۔ تو ان کے تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، وہ یہ کہ ڈو یو لو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ تو ان کے سروے کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کے اندر نفی میں جواب دیا ہو. ہر ایک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. قربان جائے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کہ ہم سب اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر گوہ کیسی ہی ان کی حالت کیوں نہ ہو مگر آقا سے محبت کے معاملے میں کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے نہیں رہے. اس بات کو غیر مسلم بھی مان گئے. مگر میرے پیارو، میرے سامعین، یہ بات اس سروے کو کرنے کے لیے مسلمانوں نے کسی نے جد و جہد نہیں کی، مسلمانوں نے پیسہ نہیں لگایا یہ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی ایمانی صحت کا کیا حال ہے. غیروں نے کیا، اور غیروں نے بھی کوئی اچھی نیت سے نہیں بلکہ یہ جانچنے کے لیے کہ کس طریقے سے مسلمان اسلام کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان نماز کے ذریعے سے اسلام سے جٹے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے سے اسلام سے جٹے ہوئے نہیں ہیں، روزے کے رکھنے سے اسلام سے جٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک ہی ایک کڑی اگر جٹی ہوئی ہے اسلام کے ساتھ جٹے رہنے میں تو وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی سے محبت، والہانہ محبت ان کو جوڑی رکھی ہے. تو یہ دشمنان اسلام جو ملینز آف ڈالر اپنی اسپینڈ کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ لوگوں نے مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہا، یہ لوگوں نے مسلمانوں کو بیک ورڈ پیپل کہا، یہ لوگ مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کیے یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید اس طرح کرنے سے مسلمانوں کو یہ لوگ اپنے قبضے میں لا سکیں، جذباتی بنا سکیں. مگر مسلمانوں نے ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر انہوں نے دیکھا کہ شاید مسلمانوں کی جان اس قرآن کے اندر اٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے قرآن کی توہین شروع کر ڈالی، اس حد تک کہ قرآن کو برن کرنے کی بھی بات کی. آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہ واقعات جو یہاں اس امریکہ کے اندر ہوئے ہیں، اس پر بھی ان کو پھر پتہ چل گیا. تب انہوں نے یہ سروے کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تو پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کی اصل تعلق اسلام کا ہونے کی کیا وجہ ہے. تو ان کو پتہ چل گیا اس سروے سے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ جوڑی رکھی ہے. تو ان دشمنان اسلام نے اب اپنی کمر کس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر اور آپ کی زندگی کے اندر ایسی چیزوں کو لا کر، مشکوک باتوں کو جو ان کی نظر میں مشکوک تھی، جو ان کے لیے ایک کمزوری تھی، لے کے آ کر معصوم لا علم مسلمانوں کے سامنے ایسے سوالات، ایسے پیچیدہ سوالات ان کے سامنے رکھ دیے جس کے جوابات ان کو دینے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا. نہ ان کو ٹریننگ تھی، نہ ان کے پاس تعلیمات تھی، نہ ان کو ماحول ملا تھا کسی علماء کا کہ صحیح طریقے سے سیکھ لیتے. ارے میرے آقا اور ہمارے حبیب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نہیں ظلم ڈھایا اس دشمنان اسلام نے، کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کہ آپ کے اوپر تلعن اور طعن کیا تھا اور بہتان باندھا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی معیشت یہ تھی کہ آپ کی بھیجی ہوئی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ان کے لیے ایک ایسا نمونہ تھا کہ ان کو منہ توڑ جوابات ان کو اپنی زندگی میں مل گئے تھے میرے آقا کے اوپر جو انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی ناکام. یہ تمام چیزیں آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے. مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھے اور سیکھے اور اپنے آپ کو تیار کرے کس طریقے سے ان مشکوک باتوں کا جواب دیا جائے، منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے. مگر بہت وقت گزر گیا، مسلمانوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی اور ان کے نونہال بچے اسی لا علمی کے اندر صرف مدنی اور مکی زندگی کی تعلیمات کو اپنے سنڈے اسکول میں پڑھ کر، جو کچھ تھوڑی سی سنڈے اسکول کی تعلیمات تھی ان کو مل گئی تھیں، پڑھا کر یہ کالجوں کو چلے گئے اور کالج کے اندر یہ لوگ ملینز آف ڈالر خرچہ کر اب وہ مہم چلانا شروع کر دیے ہیں جو آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہیں ڈیلس کے اندر پیمیلا گیلر اور رابرٹ اسپینسر کے ذریعے سے یہاں پر ایک ایونٹ انہوں نے کیا تھا کہ ڈپکٹنگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سب تمام کارروائی کیوں کی تھی؟ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے. 10,000 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لائیں اور ان کی کوشش اس سروے کے بعد یہ ہو گئی کہ اب ہماری پوری ہماتن کوشش اور تمام ریسورسز
مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے قرآن کے پیچھے ضرورت نہیں ہے ضائع کرنے کی، ان کو نمازوں سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روزے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری سعی اور کوشش اور ریسورسز کو لگانا ہے تو اس بات پر لگا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، امام